سے بھی تعویذ نکلتے ہیں، میں کچرے میں پھینک دیتا ہوں ان کو. کوئی آ جاتا ہے چپکے سے کچھ رکھ کے چلا جاتا ہے، ذرا بھی متاثر، میں کہتا ہوں ابے تو نے جو رکھنا ہے بولو، رکھ دے بھائی، کچھ بھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ. تو اس شہر سے نکلو، سمجھ رہے ہو؟ بہت مشکل ہے نکالنا. کیوں؟ اور میں آپ کے سامنے اتنے کانفیڈنٹلی بات کرتا ہوں، میں علماء کے سامنے نہیں کرتا، کیونکہ مجھے آگے سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں تو اب علماء کے سامنے کون اونچی آواز سے بات کرے؟ میں کہتا ہوں عوام کو سمجھاؤ بھائی. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کا علم کیا علماء سے بھی زیادہ ہے؟ آپ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. قطعاً نہیں. خیر میرا بھی یہ ٹاپک نہیں ہے، وہ تو فیملی پلاننگ والوں کو میں ثواب حاصل کرنے کے لیے رگڑتا رہتا ہوں. مجھے 3 لوگ ہیں، 2 لوگوں پہ بولنے پہ مجھے، فیملی پلاننگ والوں کے خلاف بولنے پر بڑی خوشی ہوتی ہے، عاملوں کے خلاف بولنے پر تو ایسا لگتا ہے جیسے خون آ گیا جسم کے اندر. یہ جو روحانی عامل ہے نا، روحانی عامل جو جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، رائیونڈ کا مقیم ہو، تبلیغ میں سال لگا ہوا ہو، بزرگوں نے خلافت دی ہوئی ہو، کبھی کسی سے متاثر مت ہو. یہ کخ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی علوم نہیں. علم تو کہتے ہیں علوم ہے، علوم، علم بھی نہیں ہے. علوم تو بہت آگے کی چیز ہے. یہ کسی کا نہ کچھ بنا سکتے ہیں، نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بغیر یہ کمپنی کی پروڈکٹ ہے. میں بعض دفعہ کھانا کھانے کے لیے جاتا ہوں، میں نے منگوائی بھنڈی، وہ کچھ اور بھی لا کے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری ہوٹل کی یہ خاص سوغات ہے، یہ ہم ہر گیسٹ کو دیتے ہیں، حالانکہ میں نے منگوائی نہیں ہے وہ. تو آپ یہ ٹاپک پر بات سننے کے لیے آئے نہیں ہوں، لیکن 4 شادیاں اور عامل کے خلاف یہ میری پروڈکٹ ہے جو میں لازمی آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ آپ کو سننا پڑے گا، چاہے آپ کو خوشی ہو یا آپ کو غم ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو 4 شادیوں میں تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ عامل لوگ جو ہیں خدا کے لیے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اس پہ چیخنا اس لیے پڑتا ہے کہ اس میں علماء مبتلا ہیں. علماء جب کسی چیز میں آ جائے نا تو پھر لوگوں کے دماغ سے اس کی عقیدت نکالنا بہت مشکل ہے. اور علماء بھی برحق علماء، وہ علماء جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کا دماغ ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے، عاملوں نے ان کو بیوقوف بنایا ان لوگوں نے. علماء جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، نہیں بھائی علوم، حضرت پہنچے میں علوم ہے، علوم. میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہو، اتنے بڑے مفتی ہو، آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ ہر بڑے عالم کے ساتھ پھلترو کی طرح کوئی عامل گھوم رہا ہوگا کہ حضرت کو نظر لگی ہے، یہ نظر اتارنے والا ہے. ہر بڑے بزرگ کو نظر لگ رہی ہے آج کل مارکیٹ میں، فالج ہو رہا ہے تو جادو چل رہا ہے ان کے اوپر، فلانے نے کچھ کر دیا. 2-3 بڑے بڑے بزرگ تھے، ان کے ساتھ 2 عامل پھلترو کی طرح ہر وقت چپکے رہتے تھے، یہ ان پر دم کرتے ہیں. میں نے کہا ان کو بھگاؤ، یہ کروڑوں روپے کما رہا ہے آپ کے نام کے، پھلترو کو نکالو یہاں سے. تو ایک میرے ساتھ عزم کرو. میں نے ابھی بیعت کرنا شروع نہیں کیا، لیکن جب میں بیعت کروں گا نا تو جو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت ہوگا میں اس کو یہ بولوں گا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنی نسلوں کو روحانی عملیات سے بچاؤ گے، نسلوں کو، ورنہ میں بیعت ہی نہیں کروں گا. چاہے جن آئے نہ آئے، بھوت آئے چڑیل آئے، عامل کے پاس بولو نہیں جانا. کوئی تعویذ نہیں، کوئی روحانی، سب ڈرامے بازی ہے. تعویذ کے جواز کا میں قائل ہوں، لیکن چھوڑ دو جواز، عدم جواز کی جو جائز تعویذ ہے اس کے جواز کا میں قائل ہوں، لیکن اس بحث میں نہیں پڑھو. پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. فلانے نے کر دیا، فلانے نے کچھ کر دیا، ڈمکانے نے کچھ کر دیا، فلانے جٹھانی نے ساس پہ کر دیا، ساس نے بہو پہ کر دیا، بہو نے سوکن نے ایک سوکن پہ کر دیا. آپ بڑے بڑے مدرسوں میں جاؤ گے نا اپنے گھر کے جھگڑے لے کر، وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوگا روحانی، وہ بتائے گا آپ کی، میں نکالے گا، بولے گا اصل میں آپ کی جٹھانی نہیں، آپ کے اسلام کہہ رہے ہیں رشتوں کو جوڑو، اور آپ جٹھانی پہ بلی ڈال کے، وہ پہلے ہی دونوں توے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جٹھانی اور جٹھانی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو بھی ہوتی ہے خاتون، اس کی جو جٹھانی اور وہ خود، وہ دونوں ایسے ہوتے ہیں ہر وقت جیسے گرم توے پہ پہلے لڑنے کے لیے تیار ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ اس نے کچھ کیا ہے تو بس اب قیامت تک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع. اس لیے اس شہر سے نکلو. انگریز نے ترقی کیوں کی ہے؟ وہ اسباب کو دیکھتا ہے. اسباب پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے. لہذا اسباب کو دیکھنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. جو کام اللہ نے جس چیز کا رکھا ہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دیکھو ایک آدمی کیا کرتا ہے، بھوک لگتی ہے روٹی کھاتا ہے. اب کوئی اس سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے روٹی کھا رہا ہے، کیوں؟ کہہ رہے بھائی سبب یہ ہے، سائنٹیفک لاجک ہے، جب بھوک لگے گی تو روٹی سے پیٹ بھرے گا. سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں. کوئی کہے بھائی تو سائنس کو مانتا ہے، ہم تو صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں بھائی، ہم سائنس کو لفٹ نہیں کراتے. یہ مذہب کے نام پہ حماقت اور بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھائی مذہب نے کب کہا ہے کہ یہاں سائنس غلط ہے؟ بھائی یہ اسباب کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا. صرف ابراہیم علیہ السلام واحد تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا، نہیں جلے، ورنہ دنیا میں کوئی بھی آگ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ جلے گا وہ. کوئی کہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، لہذا میں وداؤٹ میرج میں بھی چاہتا ہوں میرے یہاں بچہ پیدا ہو جائے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے. وہ کہے عیسیٰ علیہ السلام کے کیسے ہو گیا، حضرت مریم کے کیسے ہو گیا وداؤٹ ہسبینڈ؟ اسے کہا جائے گا بھائی وہ اللہ کی ایک قدرت کی نشانی تھی، وہ
illogical کام تھا جو اللہ نے کر کے اپنی قدرت ظاہر کر دی. لیکن اللہ کی عادت کیا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو جب بھی کام ہو رہا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے, یہ ذہن میں رکھو. ایسا ہوتا نہیں. نیوٹن کیا بول کے گیا تھا؟ غلط بولا تھا نیوٹن نے. نیوٹن کہہ کے گیا تھا کہ جو چیز رکی ہوئی ہے قیامت تک رکی رہے گی جب تک اس کو حرکت دینے کا کوئی سبب نہ ہو. حرکت ایک کام ہے نا, تو جب تک کوئی محرک نہیں ہوگا وہ حرکت میں نہیں آئے گی. اور جو چیز چل رہی ہے وہ رکے گی نہیں جب تک کوئی روکنے والی شے نہ ہو. اگر آپ یہ جن چڑیل بھوت کے چکروں میں پڑتے ہو نا تو آپ ایک نیا لا بناؤ. پھر پہلے میں نیوٹن کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں نا. یعنی جب بھی کوئی کام ہو رہا ہے نا تو کام کے پیچھے کوئی سبب بولو ہے, کوئی سبب ہے. گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی سبب ہے. یا تو آپ کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں, اس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو, یا آپ اس کے حقوق ادا, آپ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے, اس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو, لڑائی ہو رہی ہے. ماں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, بیوی کو ترجیح دے رہے ہیں, ساس بہو کا آپس میں کیا ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے. یا تو ساس ظالم ہے یا بہو ظالم ہے, یا جٹھانی گڑبڑ کر رہی ہے, آپ صحیح چل رہے ہیں, کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. اب گورے کے ساتھ جب گڑبڑ ہوتی ہے تو گورا اس کی لاجک تلاش کرتا ہے, سبب تلاش کرتا ہے. سارے ماہرین مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم افغانستان میں پٹے کیوں, وہ غور کرتے ہیں اس پہ, وہ جنات پہ نہیں ڈال دیتے. کبھی امریکن آرمی کا بیان آیا کہ ہم 40-42 ملک لے کے افغانستان میں اترے تھے, ایکچولی وہاں پہ جنات تھے جس کی وجہ سے ہم جیت نہیں سکے. کبھی ایسا کوئی پھینکی انہوں نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. ان کے ہاں اگر یہ روحانی ڈرامے باز ہوتے کہتے بھائی وہ اصل میں تمہاری طاقت تو بہت ہے لیکن وہاں جنات ہیں, جنات سے کون لڑ سکتا ہے. وہ عمل کی ہم پر فرانس نے جادو کیا ہوا ہے. اصل میں امریکن پہ کس نے جادو کر دیا تھا؟ فرانس پہ. فرانسیسیوں پہ جادو کیا جاپان نے, جاپان پہ جادو کیا سوئٹزرلینڈ نے. آپ کہہ سکتے ہو سوئٹزرلینڈ کیسے جادو کرے گا؟ جب جٹھانی کر سکتی ہے تو سوئٹزرلینڈ کی طاقت جٹھانی سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو سارے جتنے بھی عامل ہیں ان کو سوئٹزرلینڈ کا صرف وزٹنگ ویزا بھی دے دینا تو سارے عامل اس کے کہنے پر جادو شروع کر دیں گے. نکالو اپنے آپ کو اس ٹینشن سے, مصیبت سے. تو وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے جو غلطی ان سے ایک بار ہو چکی ہے. گورا نہیں دہرائے گا اس غلطی کو. ہم بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں, اور جب ناکامیوں کا منہ دیکھتے ہیں تو روحانی ڈرامے باز ہمیں کہتا ہے اصل میں تم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. پھر نکلنا بھی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں, وہاں سے فلیتا نکلا, وہاں سے پلیتا نکلا, وہاں سے کسی کے ناخن نکلے, مجھے لوگ لا کے دکھا, میں کچرے میں ڈال, میرے